کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس کے اوپر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ اب یہ انسان قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدتا ہے، لیکن وہ جانور قربانی کے دنوں سے پہلے ہی گم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کے اوپر قربانی کے دنوں میں دوسرے جانور کی قربانی کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس نے قربانی کی نیت سے قربانی کے دنوں سے پہلے ایک جانور خریدا، پھر وہ جانور مر گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس آدمی کے اوپر دوسرے جانور کی قربانی کا کرنا واجب ہو جائے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی مالدار ہو اور اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا ہو، قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد قربانی کے دنوں سے پہلے ہی اگر وہ جانور مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس آدمی کے اوپر دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس دوسرے جانور کی قربانی پیش کرے۔ البتہ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں بھی قربانی پیش کروں۔ وہ انسان صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے، لیکن وہ انسان صرف اس لیے تاکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کروں، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سنت کو جاری کیا ہے اس سنت پر میں بھی عمل کروں، اس نیت سے وہ ایک جانور خرید لیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی وہ جانور گم ہو جاتا ہے یا وہ جانور مر جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس آدمی کے اوپر دوسرے جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے جو صاحب استطاعت نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو، قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا، لیکن قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی وہ جانور گم ہو جاتا ہے یا وہ جانور مر جاتا ہے، تو اب اس انسان پر جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس انسان پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی پیش کرے۔ اسی کو حضرات فقہا نے اس طرح بیان کیا ہے، وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ فَعَلَى الْغَنِيِّ غَيْرُهَا لِلْفَقِيرِ، کہ اگر کوئی مالدار کسی جانور کو خرید لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے اوپر تو دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب انسان کسی جانور کو قربانی کی نیت سے خریدتا ہے، پھر وہ جانور قربانی کے دنوں سے پہلے گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو اس کے اوپر دوسرے جانور کی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قربانی کا جانور گم ہونے کے بعد واپس مل جاتا ہے تو اب کیا کریں؟ اس صورت کو سمجھیے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مالدار کی قربانی کا جانور قربانی کے دنوں سے پہلے گم ہو جاتا ہے اور مالدار قربانی کا دوسرا جانور قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیتا ہے، اس کے بعد پہلا جانور بھی مل جاتا ہے، تو اس صورت میں مالدار کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں جانوروں میں سے جس جانور کی قربانی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، الا یہ کہ دونوں جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، صرف ایک جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا، چاہے پہلے جانور کی قربانی کر دے، چاہے بعد میں خریدنے والے جانور کی قربانی کر دے۔ نمبر 2، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور جس انسان کا جانور گم ہوا ہے وہ انسان غریب ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، تو چونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر دوسرا جانور قربانی کا خریدنا اور اس کو قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ پہلا جانور قربانی کے دنوں کے اندر اندر مل جاتا ہے تو اس غریب کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس ملے ہوئے جانور کی قربانی کرے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا جانور گم ہو جاتا ہے اور وہ انسان صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی کہ وہ غریب ہے، تو اب اس کے اوپر دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے،
اور دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خریدنے کے بعد پہلا جانور بھی مل جاتا ہے، تو ان پہلے جانور بھی مل گیا اور قربانی کی نیت سے اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا، تو اس صورت میں اگر وہ غریب انسان ہے تو اس کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہوئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مالدار کی قربانی کا جانور گم ہوا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ دوسرا جانور خریدنے کے بعد اگر پہلا جانور مل جاتا ہے تو مالدار کو اختیار ہے کہ وہ جس جانور کی چاہے قربانی کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غریب کی قربانی کا جانور گم ہوا تو اس کے اوپر دوسرے جانور کو خریدنا ضروری نہیں ہے، اگر یہی پہلا جانور مل جاتا ہے تو اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر غریب آدمی کی قربانی کا جانور گم ہوا لیکن اس نے اس جانور کے گم ہونے کے بعد دوسرا جانور بھی خرید لیا اور اس کے بعد پہلا جانور بھی مل گیا، تو اس صورت میں اس غریب کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ ان دونوں جانوروں کی قربانی پیش کرے۔